अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की हुकूमत ने आज दूसरी बार ऐसा काम किया है जो माजी की किसी भी हुकूमत ने नहीं किया। न नून लीग ने, न पीपल्स पार्टी ने, न परवेज़ मुशर्रफ के किसी आमिरती दौर में भी ऐसा काम नहीं होता जो पीटीआई की हुकूमत कर रही होती है। आज कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है, यानी सुबह इजलास है। 5 नवंबर को सुबह 10:30 बजे इजलास बुलाया गया है, दोनों ऐवानों का, कौमी असम्बली का और सेनेट का। लेकिन बुलाया कब जाता है, जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है अभी जिस वक्त ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी 4 नवंबर की शाम को कोई 7:30 8 बजे। अब आप अंदाज़ा करें कि 7:30 8 बजे रात को, 4 नवंबर की शाम को 7 8 बजे नोटिफिकेशन किया जाता है कि सुबह 5 नवंबर को 10:30 बजे सुबह को इजलास है जुम्मे को। तो अपोजिशन ने इस पर शदीद एहतजाज किया है, हुकूमत के इस अमल की, इस रवैये की मजम्मत की है। पीपल्स पार्टी ने, शाजिया मरी ने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। और अपोजिशन आज जो इजलास होने जा रहा है जुमे को सुबह को, उसमें रोला तो डालेगी। सिर्फ इस पे रोला नहीं डालेगी अपोजिशन कि आपने इजलास इमरजेंसी में बुलाया, क्योंकि इजलास बुलाने के लिए उसूली तौर पर जो रिवायात रही है माजी में, कम अज़ कम 3 दिन का टाइम दिया जाता है, तीन तीन दिन का मार्जिन रखा जाता है। और मेंबरान को इंडिविजुअली उनको इन्फॉर्म किया जाता है। कौमी असम्बली के 342 अरकान हैं, सेनेट के 104 अरकान हैं। तो इन तमाम अरकान को, यानी 446 अरकान को ही इन्फॉर्म किया जाता है। दोनों ऐवानों की, जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो हुकाम हैं वो इन्फॉर्म करते हैं कौमी असम्बली मेंबरान को। इस तरह सेनेट के सेक्रेटेरिएट के जो हुकाम हैं वो चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर जो है सेनेट के मेंबरान को इन्फॉर्म करते हैं इंडिविजुअली, ज़ाती हैसियत में उनको फ़ोन कॉल जाती है। और अब तो फ़ोन कॉल की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो टेक्स्ट मैसेज चला जाता है और उनको मिल जाता है। सबके पास मोबाइल हो गए हैं, कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो। पहले तो टेलीफोन, पीटीसीएल और ये होता था, लेकिन अब इनको टेक्स्ट मैसेज किया जाता है। लेकिन चले, टेक्स्ट मैसेज अभी जिस वक्त थोड़ी देर पहले तक, यानी कोई 9 साढ़े 9 बजे तक तो टेक्स्ट मैसेज भी मेम्बरान को नहीं गया था। शाजिया मरी ने भी इस बात का यानी निशानदेही की है कि हुकूमत ने एक तो चंद घंटे पहले नोटिफिकेशन जारी किया है, मेम्बरान को इतला मिल रही है टीवी से, मीडिया से, मीडिया के ज़रिए इतला मिल रही है। हुकूमत ने अभी तक किसी मेंबर को इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई आ जाओ सुबह इजलास है। हुकूमत क्यों कर रही है, इसकी वजूहात जो हैं 4 5 मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो इसलिए कि हुकूमत पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रही होती, इसमें तो किसी को भी शक नहीं है। और दूसरा, क्योंकि पार्लियामेंट को बेवकूफ़ करने का एक तरीक़े वारदात ये भी है ना कि पार्लियामेंट को इस तरह मर्ज़ी से इजलास बुलाओ, मर्ज़ी से इजलास ख़त्म करो, और कोरम इनके पास होता नहीं है। अभी जो पिछला सेशन चला है, जितने दिन भी, कोई 2 हफ्ते सेशन चला था, 2 ही हफ्ते, कोई एक दिन, शायद एक दिन था, मेरा ख्याल है एक दिन था, ऐसा आया था जो कोरम पूरा था। और वो भी पता नहीं पूरा था या नहीं, लेकिन स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि जी गिनती करा दिए, कोरम पूरा है। तो फिर चैलेंज भी किसी ने नहीं किया, लेकिन हो सकता है कोरम उस दिन भी पूरा ना हो। लेकिन बाकी तमाम के तमाम दिन सेशन में, पूरा सेशन 15 ही दिन कोरम टूटता रहा। तो कोरम टूट जाना, इसका मतलब है कि हुकूमत के मेंबरान नहीं आते ऐवान में। और हुकूमत के मेंबरान जब नहीं आते तो इसका वज़ीर आज़म ख़ुद नहीं आते, वज़रा नहीं आते, मेंबरान नहीं आते। इनके पास 178 लोगों में से तकरीबन राउंड अबाउट इतने हैं, और इनके पास 86 अरकान, कोरम के लिए 86 अरकान का होना ऐवान में लाजिम है, तब ये कार्रवाई चलती है। तो इनके पास 86 अरकान भी नहीं आते कि कोरम पूरा करके इजलास की कार्रवाई ही चला लें, कोई कानून साजी ही कर लें।
تو قانون سازی یہ کرتے نہیں ہیں، اور کرتے ہیں تو اپنے مفاد میں، جو اپنے بھلے کے لیے ہوگی، پی ٹی آئی کے مفاد میں ہوگی یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے مفاد میں ہوگی، تو وہ قانون سازی کریں گے۔ عوام کے فلاح کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، یا اپوزیشن کو رگڑا دینا ہے تو وہ قانون سازی ہو رہی ہوتی، لیکن عوام کے فلاح کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس میں سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب وزیر اعظم نہ آئے، وزراء کم تعداد آئے وزراء کی، اور ممبران اپنی مرضی سے آئیں مرضی سے جائیں، تو کورم پورا نہ ہو، حکومت پھر اسپیکر کیا کرتے ہیں؟ اسپیکر ہیں تو غیر جانبدار ہونے چاہیے، کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے، ان کا کردار غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن موجودہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ جو حکومت ان کو ہدایات جاری کر رہی ہوتی ہے، احکامات دے رہی ہوتی ہے، اس پر عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں، اور حکومت یا وزیر اعظم اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو ہدایات جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایوان کے ممبران ہیں، یہ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے۔ تو یہ حکم جاری کر سکتے ہیں قائد ایوان کو بھی، قائد حزب اختلاف کو بھی، کسی بھی ممبر کو، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، لیکن یہ خود فلو پرزائڈ کرتے ہوئے صدارتی کرسی پہ اسپیکر بیٹھا ہوتا ہے، ڈپٹی اسپیکر بیٹھا ہوتا ہے، اور ادھر ان کے منہ سے نکل جاتی ہے یہ بات، سچ نکل جاتا ہے، نہیں جی میں یہ کروں گا، مجھے وزیر اعظم کی ہدایات ہے۔ یہ قاسم سوری نے یہ الفاظ کہے تھے قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرتے وقت، کہ مجھے وزیر اعظم کی ہدایات ہیں۔ بھائی وزیر اعظم آپ کو کیسے ہدایات جاری کر سکتے ہیں؟ آپ تو ماتحت ہیں ہی نہیں وزیر اعظم کے، آپ تو پورے ایوان کے کسٹوڈین ہیں۔ جس طرح وزیر اعظم ایوان کے ممبر ہیں، اس طرح شہباز شریف ایوان کے ممبر ہیں، اور آپ نے سب کو، اپوزیشن کو بھی حکومت کو بھی برابر ساتھ لے کر چلنا ہے، برابری کی بنیاد پر چلانا ہے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر۔ تو ویسے ان کا غیر جانبدار پارلیمانی پارٹیز کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں جو پی ٹی آئی اور اتحادیوں کی پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں، ان میں جا کے اسد کیسر اور قاسم سوری اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جا کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب وہ ابھی بھی پی ٹی آئی ہیں، وہ پارٹی ہیں، وہ جانبدار ہیں، اس میں کوئی الزام نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی کے اجلاس میں جا کے بیٹھے اور خود کہے کہ وزیر اعظم کی ہدایات ہیں، اور ان کے رویہ بھی بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ پارٹی ہوئے نا، تو اس کو تو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو لیکن اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر جو غیر جانبدار ہونے چاہیے، لیکن وہ غیر جانبداری نہیں دکھاتے۔ حکومت جو کر رہی ہوتی ہے، حکومت کی ہدایت پر اجلاس بلاتے ہیں، اجلاس ختم کر دیتے ہیں، اپوزیشن کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، مشاورت اپوزیشن کے ساتھ ضروری نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور یہ دوسری دفعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ اجلاس رات کو بلایا تھا اور صبح کو اجلاس ہے۔ اب ملک کے دور دراز علاقوں سے ایم این ایز کیسے پہنچیں گے؟ ساروں کے پاس جہاز کی فیسلٹی تو ہوگی نہیں، ہر شہر میں ایئرپورٹ تو بنا ہوا نہیں ہے، تو ایسے ایسے علاقے بھی ہیں ملک کے جہاں کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، 4 4 5 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 8 8 10 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں ایئرپورٹ تک جانے کے لیے، یا اسلام آباد بائی روڈ بھی نکلیں تو اتنا ٹائم لگ جائے گا ان کو، جہاں سے بھی نکلیں۔ کراچی والا بندہ جو کراچی سے نکلے گا کتنے ٹائم لگے گا؟ یہاں سے سکھر تقریباً 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور آگے پھر 6 گھنٹے 7 گھنٹے آگے، تو 16 17 گھنٹے کراچی کے ایم این اے کو لگیں گے بائی روڈ آئیں، کراچی کو چلیں، جہاز کی سہولت ہے۔ لیکن جو دور دراز ایریاز ہیں، بیکورڈ ایریاز ہیں، جو تھرپارکر کا ایریا ہے سندھ میں، یا بلوچستان کے دور دراز کے ایریاز ہیں، وہاں سے ایم این اے کیسے پہنچے گا اتنی ایمرجنسی میں؟ ان کی اپنی مصروفیات بھی آلریڈی شیڈول ہوں گی، ہر بندے کی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں حلقوں میں، تو وہ ساری مصروفیات چلیں اجلاس کی وجہ سے وہ چھوڑ بھی دیں، بعد میں جا کے کریں گے، لیکن مارجن تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ پہنچ سکیں۔ تو حکومت نے پہلے بھی اس طرح کیا تھا، اپوزیشن نے اس پر بھی احتجاج کیا تھا، نون لیگ نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، جے یو آئی نے بھی، اور باقی اپوزیشن جماعتوں نے بھی۔ آج بھی حکومت نے وہی کام کیا ہے، 4 دن سے حکومت لگی ہوئی تھی، آپس میں مشاورت کر رہے تھے۔ بابر اعوان صاحب جو پارلیمانی امور کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے،
ان کی آنیاں جانیاں لگی ہوئی تھی، کبھی وزیر اعظم کے پاس تو کبھی کبھی اسپیکر کے پاس، کبھی کسی کے پاس، تو وہ کبھی اپنی وزارت کا اجلاس کر رہے تھے، آپس میں مشاورت اتنے دنوں سے 3 4 5 دنوں سے کر رہے تھے کہ جوائنٹ سیشن بھی بلانا ہے پارلیمنٹ کا، سینٹ کا اجلاس بھی بلانا ہے، تو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلانا ہے، تو اپوزیشن کو اتنا کم از کم مارجن نہیں دے سکتے تھے کہ اپوزیشن اجلاس میں پہنچ سکے۔ اب صبح کو ایک تو پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے، ایک ریزن مجھے جو سمجھ میں آئی ہے، اس لیے وہ یہ حشر کر رہے ہوتے ہیں، اجلاس بلائیں مرضی سے، ختم مرضی سے کریں، کورم پورا ہو نہ ہو، اور ایمرجنسی میں کچھ گھنٹوں کے نوٹس پیریڈ پر جو ہے اجلاس بلا لیتے ہیں، ممبران پہنچے نہ پہنچیں۔ اس سے پارلیمنٹ بے توقیر ہوتی ہے، بے وقت ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی، پارلیمنٹیرینز کی افادیت اور عزت اور وقار جو ہے وہ کم ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ دوسرا ریزن، دوسری جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ہو سکتا ہے یہ بھی مارجن رکھتی ہوگی اپنے ممبران کو، یہ ہو بھی سکتا ہے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا تو بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ میں پی ٹی آئی کے بارے میں ایسا جملہ یا مجھے زبان پہ آ رہا ہے، لیکن چلیں وہ مناسب نہیں لگ رہا، ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بھی جگاڑ کر رہے ہوں گے، مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیپ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، کہ اپنے ممبران کو پہلے بلا لیا، پہلے انفارم کر دیا کہ بھیا ہم اجلاس فلاں وقت پہ بلا لیتے ہیں، الرٹ دے دیا ان کو، اور اپوزیشن کو اندھیرے میں رکھ دیا، اپوزیشن کو الرٹ دیا ہی نہیں، اپنے ممبران کو ریڈی کر دیا کہ بھیا جیسے ہی نوٹیفیکیشن آئے تو فوری طور پر اجلاس میں پہنچنے کے لیے نکل پڑیں اور شرکت یقینی بنائے، تاکہ اپوزیشن کو الرٹ نہ دیا جائے اور اپوزیشن کے بہت سارے لوگ نہ پہنچ سکیں۔ پھر ہمیں جو قانون سازی کرنی ہوتی ہے، ہم اپوزیشن کے ارکان کم ہوں گے تو ہم اپنے قانون سازی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب انتخابی اصلاحات کے 2 بل ہیں، اور عالمی عدالت انصاف کے حوالے سے بھی کوئی بل ہے، یہ حکومت منظور کرانا چاہ رہی ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے۔ آج جو اجلاس صبح ہونے جا رہا ہے اس سے منظوری لی جائے گی کہ یہ بل 41 بل ہیں کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں لے جائیں، تو اس کی آج منظوری لی جائے گی، اس کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا۔ لیکن اپوزیشن نے حکومت کے اس رویے پر شدید برہمی کا اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، احتجاج کیا ہے اپوزیشن نے کہ حکومت کا یہ رویہ پارلیمنٹ کی توہین ہے جس کی مذمت کی جاتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔